بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان کی سیاست جو ہے روز ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے، اور اس وقت جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک آرٹیفیشل لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جنہوں نے پچھلے 16 ماہ مل کر اس قوم کا خون چوسا۔ ان دو پارٹیوں نے، خاص طور پہ یہ بڑی پارٹیاں دو تھیں اور ساتھ مولانا صاحب تھے، ساتھ کو 13 جماعتیں اور تھیں، انہوں نے مل کر جس طرح سے پاکستان کے خزانے کو برباد کیا، جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی کو متنازع کیا، جس طرح سے عام آدمی کا جینا جو تھا وہ اجیرن کیا، یہ سارا کا سارا پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور جس طرح سے عمران خان صاحب پہلے کہتے ہوتے تھے کہ جب میں آؤں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان جیسا ایماندار آدمی اس سسٹم کو قبول نہیں تھا، اور اس سسٹم نے مل کر ان کو جس طرح سے سائیڈ پہ کیا وہ پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب الیکشن آتے ہیں تو ان کی آرٹیفیشل لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس طرح سے لگتا ہے جیسے ان دونوں سے بڑا پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے، لیکن پس پردہ جو ان کے مفادات ہیں وہ ایک ہوتے ہیں۔ پس پردہ جو ان کے جتنے بھی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، یعنی وہ شکل و صورت بھولی بھالی دیکھنے میں نیک ہیں، اور اگر کھانے پہ آئیں تو سارے ایک ہیں۔ وہ والا ان کا سسٹم ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، ANP ہو، جتنی بھی پارٹیاں، یاد رکھیں پوری قوم کو پتہ ہے، اور پوری قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 16 جماعتوں کی جو حکومت تھی، اس نے اس قوم کو بدحال کیا، اس ملک کو بدحال کیا۔ جب ووٹ ڈالیں گے تو ان سب کے انتخابی نشان یاد رکھیں، آپ کی بربادی کرنے والی کوئی ایک جماعت نہیں ہے۔ ان 13، 14، 15، 16 جماعتیں جو اقتدار میں رہی، انہوں نے مل کر آپ کی تباہی کی ہے۔ تو خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، اسد عمر صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی بالآخر سسٹم جیت گیا ہے اور ایک سیاستدان ہار گیا ہے۔ جن کو سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنا چاہیے وہ بھرپور سیاست کر رہے ہیں، وہ بھرپور سیاسی سسٹم پر قابض ہیں، وہ بھرپور اثر انداز ہیں، لیکن جو سیاستدان ہیں جن کا کام ہی الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ جس طرح سے پہلے بھی اسد عمر صاحب پر جب کیسز ہوئے، مسلسل کیسز میں رگڑا جا رہا تھا، مختلف FIR میں نامزد کیا جا رہا تھا، اور آپ یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ جو بندہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرتا، جو بندہ زبان درازی نہیں کرتا، جو بندہ فیاض الحسن چوہان کی طرح احسان فراموش نہیں بنتا، اس کو پھر فواد چودھری کی طرح مختلف کیسز میں نامزد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ رشید احمد چلہ کے باوجود بھی کیسز میں نامزد ہو رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو بار بار روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے کیس میں ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اسد عمر صاحب پہ پریشر تھا، اور بالآخر انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی اس سسٹم کو مبارک ہو کہ انہوں نے ایک اور سیاستدان سے سیاست چھڑوا دی۔ ان کا ماضی جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی محبت تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بینگ اے ورکر جو تھی ایک عقیدت تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے آنکھیں چرائیں، اور انہوں نے بھی بالآخر ہمت ہاری اور میدان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سسٹم کا اگر ننگا ناچ کسی نے دیکھنا ہے تو وہ پچھلے 2 سال پاکستان کا حال دیکھ لے، اس کو یہ مکمل سسٹم اور اس سسٹم کے جن کے مفادات اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اس سسٹم کے پالے ہوئے لوگ، اس سسٹم کے وہ لوگ جو سسٹم کے رکھوالے ہیں اور جن کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے، کس طرح سے انہوں نے اس پاکستان کے پورے سیٹ اپ کو لپیٹے میں لیا ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے پورے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے ملک کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی ایک نہتی خاتون جس کو آلریڈی 5 مقدمات میں نامزد کیا گیا، جس کی آلریڈی 5 مقدمات میں ضمانت ہوتی ہے، اور میں ججز کی عقل پر حیران ہوں کہ یہ آج کے جج جو تھے، جج ارشد جاوید صاحب دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، یعنی ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک خاتون کو بار بار مقدمات میں میرے سامنے لایا جا رہا ہے؟ یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، یا انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، انہی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے جہاں سے ان کو احکامات ملتے ہیں۔ ایک نہتی خاتون کو بار بار ATC میں پیش کیا جا رہا ہے، بار بار مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بار بار ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرح سے ضمانت ملتی ہے،
پھر مقدمہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی ججز بھی اس نظام کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ننگا ہوا پڑا ہے. لیکن جو سسٹم ہے, جو سسٹم کے رکھوالے ہیں, جس طرح سے ارشد شریف صاحب کہتے تھے کہ بادشاہ ننگا ہے, بادشاہ تو ننگا ہو چکا ہے لیکن بادشاہ سلامت ماننے کو تیار نہیں ہے. پورے کا پورا سسٹم برہنہ ہو چکا ہے لیکن سسٹم کے جو رکھوالے ہیں, سسٹم کے جو بینیفیشر ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایک نہتنی خاتون کے ساتھ اتنے زیادہ ظلم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں جس طرح سے اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاست کھیلی جا رہی ہے. یعنی الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی اگر آپ نے ایک جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی یا ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینی, اس طرح ہمارے سامنے خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں جلسہ کرنا تھا اور اجازت نہ ملنے کے باعث انہیں جلسہ منسوخ کرنا پڑا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک سیاسی جماعت کو آپ نے پولیٹیکل ریلیاں نہیں کرنے دینی, ان کو جلسے نہیں کرنے دینے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دینی, تو آپ سیدھا سیدھا اس جماعت کو بین کر دیں. ان کو پتہ تو یار کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, یہ ہم نے کیا بنا دی یار پورے سسٹم کو. یعنی ایک جماعت کو, باقی سب کو اجازت ہے وہ ریلیاں کریں, جلسے کریں, وہ مینار پاکستان پہ ان کو پری پلان لانچ کیا جائے, سب کچھ جائز ہے. لیکن اگر تحریک انصاف اجازت مانگ لیتی ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے, وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے. یعنی یہ دوہرا معیار پاکستان کے اندر, جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عدالتیں جو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پر عدلیہ کی ساکھ بھی برباد ہو رہی ہے. عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے, کس طرح سے اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ اثر انداز رکھنا ہے. ان کی سنی کوئی نہیں رہا, ان کی مانی کوئی نہیں رہا, اور وہ خاموشی کے ساتھ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے جو قاضی ہیں ان کے پاس صرف ایک کیس رہ گیا سننے کو جی, جنرل مشرف جو قبر میں چلے گئے, ان کا کیس پہلے ہے. جو کچھ پاکستان میں فسطائیت فرعونیت ہو رہی ہے یہ بعد میں ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قاضی صاحب کے لیے مشرف صاحب کا کیس بہت ضروری ہے جو قبر میں جا چکے ہیں. یعنی زندوں کی یہاں پہ کوئی اوقات نہیں ہے, زندہ انسانوں کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن مردوں کے کیسوں کو پریورٹی دی جاتی ہے. ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب انتقال کر گئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لیے مغفرت کا سامان مہیا ہو. صدر پاکستان کی طرف سے ایک انکشاف کیا گیا اور وہ انتہائی افسوسناک تھا. اس سسٹم کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا. صدر پاکستان کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس وجہ سے آج جیل میں ہیں یا ان کے اوپر جو مشکل ٹائم آیا ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ریاست پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ بالا تر رہے گا, یعنی آئین کو اہمیت حاصل رہے گی. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ سرزمین بے آئین پر چند طاقتور لوگ ہیں جن کی بات چلتی ہے, چند طاقتور مائنڈ ہیں جن کے سوچ کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے, چند افراد ہیں جو اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں. عمران خان صاحب کو شاید یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی ریاست ہے, یہاں پر نہ تو آئین کی بالادستی ہے, نہ قانون کی بالادستی ہے, نہ انسانی اقدار کی بالادستی ہے, نہ خواتین کا کوئی حیا ہے, نہ بچوں کا کوئی حیا ہے. یہاں پر وہی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا سسٹم ہے, اور اس پورے کے پورے سسٹم کے بینیفیشری جو ہے وہ انہوں نے پورے کے پورے ملک کے نظام کو, اداروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. جب تک یہ قبضہ نہیں چھوٹے گا تب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو لے لے یا اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو لے لے, سب کچھ ناممکن ہے. اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.